الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث ہے جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، 2 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا گیا، راوی ایک ہی ہیں، حضرت سمورہ بن جندب۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ینگ صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بنو غطفان سے ان کا تعلق تھا، بنو غطفان کی ایک شاخ سے، اور ان کے جب والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی والدہ پھر مدینہ آ گئی تھیں، اور وہاں پر انہوں نے پھر ایک شادی کی تھی انصاری صحابی کے ساتھ، اور پھر مدینہ میں ہی رہی تھے۔ تو یہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کے لائف کے بارے میں تھوڑا سا بلکہ یہ بھی ہے کہ جب احد کے جنگ ہونے کا وقت آیا تھا تو یہ ان صحابی میں سے ہیں، ان ینگ لڑکوں میں سے ہیں اس وقت کے، جن کو اوریجنلی اللہ کے رسول نے شامل نہیں کرنا پسند کیا تھا کہ یہ بہت ینگ ہیں بچے، لیکن انہوں نے پھر خاص اجازت لی تھی اور اللہ کے رسول نے ان کو پھر اجازت دی تھی، اور بعد میں پھر ان کے ذکر جو ہے وہ بہت سارے غزوات میں آتا رہتا ہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا معمول تھا، اذا صلی صلاۃً اقبل علینا بوجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، امام بخاری نے اس کے باب کے اوپر بھی یہی مینشن کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا کیا معمول ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اپنا چہرہ پھیر دیا کرتے تھے نماز کے بعد، اور پھر ہم سے سوال پوچھا کرتے تھے، من را منکم لیلۃ الرؤیا، آج رات تم میں سے کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ہم میں سے اگر جو دیکھا ہوتا جس نے، وہ پھر اس کا ذکر کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، حل را احد منکم رؤیا، کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ قلنا لا، ہم سب نے کہہ دیا نہیں اللہ کے رسول، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اب خواب کے بارے میں ایک الگ کبھی ذکر ہو سکتا ہے، لیکن خواب جو ہوتے ہیں وہ تقریباً ہم میں سے ہر کوئی ہر رات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تقریباً ہر کوئی ہر رات خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جب تک تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب تو ہم فلی اس کے اندر انگلف ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لگتا ہے کہ ایک دم سے وینش ہو گیا سب کچھ میموری سے، اور چند منٹ کے بعد تو بالکل ہی بھولتا جاتا ہے کہ کیا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ اب جیسا اس وقت رات کا وقت ہو گیا تو اس وقت کہا جائے تو مجھے تو کلو بھی نہیں ہوگا اس وقت کہ میں نے کیا چیز دیکھی تھی۔ صبح کے وقت جب اٹھا تھا تب پھر بھی کچھ مائنڈ میں کلیئرٹی تھی۔ تو اس طرح کے جو خیالات اور جو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ، ہمیں دے رہا ہوتا ہے، حدیث النفس جسے کہتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو آ رہا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی اسی طرح ان کو خواب دیکھے ہوں گے، لیکن کسی کو بھول گیا ہوگا، کوئی یاد نہیں رہا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 شخص آتے ہیں اور مجھے میرے ہاتھوں سے پکڑ کے مجھے لے چلتے ہیں۔ اب یہ مائنڈ میں رہے کہ جو نبی کا اور جو رسول کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پہلے وحی کے جب دروازے کھلے تھے تو وہ سچے خوابوں کی شکل میں تھے، پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ بالآخر 6 مہینے کے بعد تقریباً وہ واقعہ ہوتا ہے جو غار حرا کے اندر ہوا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ وہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کسی شیطانی وسوسے کا کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ دو لوگ آئے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو ہاتھ سے پکڑ کے لے چلتے ہیں ارض مقدس کی طرف، یعنی کہ یہ جو ایریا جو جیروسلم والا ایریا ہے، جو فلسطین والا ایریا ہے، یہاں پہ وہ لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ واقعہ ہے مدینہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں حقیقی لائف کے اندر وہ ایک دفعہ گئے تھے مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس۔ وہ کب کی بات ہے؟ وہ بات ہے جب معراج کی رات تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے معجزات دکھانے تھے اور زمین و آسمان کی چیزیں دکھانی تھیں اور اپنی آیات دکھانی تھیں، تو دنیا میں ایک مقام بھی دکھانا تھا، وہ تھا ارض مقدس۔ تو اسی ارض مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لے کے جاتے ہیں وہاں پر، اور اب ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے مشاہدوں کا۔ فَإِذَا رَجُلٌ جَلَسٌ، تو وہاں پہ دیکھا میں نے کہ ایک بندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اور ایک بندہ ہے جو اس کے سر کے پاس بالکل کھڑا ہوا ہے، سامنے بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہک ہے اس کے ہاتھ میں،
اور وہ کر کیا رہا ہے اس کے اوپر؟ وہ اس کو اذیت دے رہا ہے اس طرح کہ وہ اس کے چہرے کے اندر اس ہک کو دبا رہا ہے، پریس کر اندر، یہاں تک کہ وہ اس کے جو جا بون ہے اس کو پینیٹریٹ کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ، اور وہ اس تکلیف کے اندر ہے۔ ایک اور روایت جو ہے اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے تک یہاں تک کھینچتا ہے کہ اس کا پورا یہاں تک سارا جو حصہ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس تکلیف کے اندر ہے، قہر کے عالم کے اندر ہے۔ ایسے منظر کو دیکھنا بھی کتنا مشکل ہوگا، ایسے منظر کو دیکھنا بھی کتنا مشکل ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کو اس طرح کی اذیت دی جا رہی ہے۔ جب یہ اس حصے کو اس طرح پنش کر کے اور پھاڑ دیتا ہے اسے، سارا وہ گوشت باہر آ جاتا ہے اس کا، تو دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرے میں اسی طرح ہی وہ اس کو کھباتا ہے، کھینچتا ہے زور سے، اسی طرح درد ہے، تکلیف ہے، اور وہی سارا کچھ ریپیٹ ہوتا ہے، اور یہ والا حصہ بھی چہرے کا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن بائی دا ٹائم جب یہ والا چہرہ خراب ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے، اب وہ واپس اس طرف آتا ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، خود بخود وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور وہ اسی اذیت کے اندر ہے۔ اور دوسری روایت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ ایون جو ناک ہوتا ہے، ناسیں ہوتی ہیں اور جو آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح وہ حق کو گھسیڑا اندر۔ لیکن بہرحال جو میں جس روایت کو مینلی کوٹ کر رہا ہوں، دوسرے سے میں صرف کراس ریفرنسز لوں گا، کوئی چیز مسنگ ہوگی وہ مینشن کروں گا۔ تو یقیناً میرا جیسا، آپ جیسا بندہ بھی ایک مائنڈ میں آ رہا ہوگا، پہلا اگلی تھاٹ یہ آ رہی ہے کہ جس بندے کو اتنا عذاب ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ کنٹینیوس ہو رہی ہے، ایک نیور اینڈنگ لوپ چلا ہوا ہے کہ پہلے یہاں پہ، پھر ادھر، پھر یہ ٹھیک ہو گیا، پھر ادھر، پھر ادھر، آخر اس نے کیا کیا ہوگا؟ ایک دم سے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ کیا گناہ ہے اس کا کیا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی پوچھا جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے، یہ کون ہے، یہ کس کے ساتھ کیوں معاملہ ایسا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ چلیں، ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آگے کا منظر دیکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک اور بندہ ہے، وہ آ کے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، تو وہ اس سے پکڑ کے اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر کرش ہو گیا اس کا، اور اس کا جو امیجن کیا جا سکتا ہے اس منظر کو کہ اس کا اسکل ٹوٹ جائے اور اندر پھر کیا حال ہو اس کا، وہ اس حال میں ہو جاتا ہے۔ پتھر جو ہے وہ رول ہوتا ہوا دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جو پنشر تھا، جو اذیت دینے والا تھا، جو ٹارچرر تھا، وہ جاتا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، اٹھا کے واپس جب تک آتا ہے وہ بالکل ٹھیک سالم حالت کے اندر ہے، لیکن ہے مجبور زمین کے اوپر ہی پھنسا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ سے وہ اس کو مارتا ہے، پھر اس کو اسی تکلیف ہوتی ہے اور وہ کرش ہو جاتا ہے اس کا سر۔ اگین یہ مناظر دیکھے جو جانے والے نہیں ہوتے ہی ہے، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال پوچھا اسی طرح ہی کہ یہ آخر کیوں اس کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیا کیا جو اس کے ساتھ یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ابھی نہیں، ابھی آپ آگے کی طرف بڑھیے، آگے چلیے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم پھر آگے کی طرف چلتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایک تندور نما ایک جگہ نظر آتی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر بہت سارے جو کریٹرز بنے ہوئے ہیں، گہرے کریٹرز بنے ہوئے ہیں، تو جہاں سے کوئی زمین کا وہ گہرے کنویں اور لاوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جس طرح کی پکچرز کے اندر بھی میں ویزیبل کر رہا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ اندازاً کچھ اس طرح کا خوفناک سا منظر دیکھا کہ جو یقیناً اندر سے بہت گہرا اور بہت وسیع تھا، اور اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر، اور اس کا منہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور اندر آگ بھڑکتی ہے، جب بھڑکتی ہے تو وہ بالکل اس کے ٹاپ تک آ جاتی ہے، اور جب ٹاپ تک آتی ہے تو جو لوگ اس کے اندر ہیں، جہاں سے شدید چیخ و پکار آ رہے ہیں، چیخ و پکار کی آوازیں آئے جا رہی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، انکلوتھ، نیکڈ پوزیشن کے اندر ہیں وہ، اور ان کو اس تکلیف اور عذاب میں ان کو مسلسل ڈالا ہوا ہے، ان کو مسلسل ڈالا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں، ان کے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، ان کا کیا قصور تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ تشریف لے کے چلیں آگے سے۔ اب یہ ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، تو لہٰذا اس کا تعلق جو ہے وہ جزا و سزا کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی عمل جس کی سزا مل رہی ہے، کوئی عمل جس کی جزا بھی مل رہی ہوگی۔ اسی طرح ہی جاتے ہیں آگے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں
آتینا علی نہر من دم، ایک خون کی ایک نہر ہے، اس کے پاس ہم آتے ہیں۔ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر ہے کہ خون جیسا رنگ، اس روایت میں ہے خون ہی کی نہر ہے وہ، جس تک ہم پہنچتے ہیں۔ اب خون کی جو گندی نہر ہوگی جو فلو کر رہی ہے، اور اس کا جو بدبو اور پانی اور وہ جو ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از ان ہیلدی، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے جو اس میں تیر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اس کے اندر، اس نہر کے اندر ہے، وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور وہ کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور وہ کنارے تک آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کنارے پہ جو بندہ ہے اس کے پاس پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جیسے اس کے قریب آتا ہے وہ اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے ایک، اور جس سے وہ دوبارہ سے دھکیلتا ہوا پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کیفیت کے اندر پھنسا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے، گر رہا ہے اس کے اندر، اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ یہ کنٹینیوسلی یہ چل رہا ہے۔ اب یقیناً اس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی اس کی سزا بار بار مل رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ابھی نہیں، اللہ کے رسول ابھی آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آگے ایک اور چیز بھی آپ کو دکھانی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ایک ایسے باغ کی طرف، جو دوسری روایت میں جس کی تفصیل زیادہ ہے کہ وہ بہت گھنا باغ ہے، بہت گھنا باغ ہے، اور اس میں ایسے رنگ ہیں جو کہ بے حد خوبصورت ہیں، ان کے رنگ جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت قسم کا باغ ہے، اور اس میں کیا ہے، فیہا شجرۃ عظیمۃ، اس میں ایک بہت ہی بڑا درخت ہے، بہت ہی بڑا درخت ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پر اس حدیث میں تو کوئی اور وضاحت نہیں ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے معراج کی رات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس قدر بڑا تھا، اس قدر وسیع تھا وہ، کہ اس کی شاخوں اور اس کے جو پھیلاؤ، اس کا جو سپیم ہے وہ اتنا وائڈ ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار، تیز اور گھوڑ سوار 100 سال بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاتا رہے تو وہ 100 سال گزر جائیں گے، وہ درخت نہیں ختم ہوگا، اتنا بڑا وسیع درخت ہے وہ۔ اب سننا بہت آسان ہے کہ 100 سال، آپ صرف ایک دن میں تصور کر کے دیکھیں کہ ایک گھوڑ سوار جو ہے وہ ایک دن کے اندر کنٹینیوسلی اگر اس کی فلائٹ ہو، اس نے بھاگنا ہے، وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ ایسا درخت، کتنا بڑا درخت ہو سکتا ہے وہ، کس قدر ہیوج ہوگا؟ تو لازمی نہیں ہے کہ اس درخت کی بات ہو رہی ہو، یہ میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑا بہت ویژولائز کر سکیں۔ ایک بہت خوبصورت باغ، اس باغ کے اندر بہت خوبصورت رنگ ہے، اور ایک بہت عظیم درخت نظر آیا مجھے وہاں پر، اور اس باغ کے اندر میں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی ہے، جو دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ اتنا قد والا تھا، اس قدر ہائٹ والا بندہ تھا کہ مجھے اس بندے کو پورا دیکھنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، اس بندے کو میں پورا گراسپ کرنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، اس کا سر دیکھتے تک مجھے تکلیف ہوئی تھی، مشکل ہوئی تھی مجھے۔ تو ایک بزرگ بندہ ہے، اور اس کے ارد گرد بچے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ سکتے ہیں کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ میں نے پھر ایک اور بندہ دیکھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر اس کے جو لکس تھے وہ ڈرا دینے والے تھے، خوف زدہ کرنے والے تھے کہ کانپا طاری ہو جائے اس کو دیکھ کے، اس قدر ڈرا دینے والے، خوف زدہ کرنے والے لکس تھے اس کے، کہ ایسا کبھی بھی کوئی ایسا بندہ کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اس قدر اس کو دیکھ کے خوف آیا اس بندے کو، اور وہ کیا کر رہا تھا، وہ آگ بھڑکا رہا تھا، اور اس کے ارد گرد تھا، اس آگ کو بھڑکا رہا تھا اور اس کو ارد گرد اس کے چل پھر رہا تھا۔ میں نے معلوم کیا یہ کون ہے، یہ کون ہے یہ؟ تو آپ سے کہا گیا ابھی نہیں، ابھی ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت جو تھا، وہی والا درخت، اس کے اندر اب داخل ہوتے ہیں، اور اندر داخل ہو کے اس درخت کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ دونوں ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا خوبصورت، اس قدر اچھا، حسین، وسیع ایک کمرہ میں نے دیکھا جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا۔ وہ مووی آئی تھی 2009 کے اندر، ایویٹار، تو وہ مووی مجھے اس اعتبار سے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں اکثر کسی جگہ کے اوپر اگزامپل دینی ہوتی ہے نا، تو میں دیتا ہوں کہ امیجنیشن جو ہے نا وہ اس کی ایک بہت، انہوں نے کافی ایک
نئی کہہ سکتے ہیں نا ایک نئی ہائٹ اچیو کی تھی اس کے اندر. تو اس کے اندر انہوں نے دکھایا تھا کہ وہ جو ایورٹارز تھے، وہ جو مخلوق تھی دوسری، جو دوسرا پلانٹ شو کیا ہوا تھا پینڈورا، اس کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اس طرح ایک بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بہت اندر ہم داخل ہو اور اوپر اس کے چڑھے ہم، اور ایک بہت وسیع جگہ، بہت خوبصورت، ایسی سے اچھی جگہ میں نے نہ دیکھی ہو. اور وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بھی ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، شباب بھی ہیں، سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور بہت اچھے حال میں ہیں، سارے بہت اچھے حال میں ہیں، جس کو دیکھ کے خوش ہو بندہ. آپ سے صلی معلوم کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں. اب یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی اچھے عمل کیے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کی جزا پائی ہوگی اور ان کا یہ ریوارڈ ہوگا یہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ جگہ کون سی ہے اور میں کہاں پہ ہوں اور یہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی نہیں، ابھی ہم اور اوپر جانا ہے ہم نے. پھر اسی کے ہی اندر جاتے ہیں تو ایک اور جگہ کے اوپر، ایک اور مقام پہ اوپر جاتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ دیکھی میں نے، جو میں نے وہاں پر دیکھا تھا جس کو پہلے فرمایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ احسن منہا، سب سے اچھا تھا، اب یہ اس سے بھی اچھا میں نے دیکھا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیہا شیوخ و شباب، یہاں پر کون تھے؟ نوجوان تھے اور بوڑھے لوگ تھے. اس پرٹیکولر کمرے کے اندر جو تھی وہ ذکر نہیں کیا تھا عورتوں کا، اس پرٹیکولر کمرے کے اندر عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا. تو اس کے اندر یہ کمرہ کون سا تھا؟ احسن بھی تھا اور افضل بھی تھا، اور اس کے اندر شیوخ تھے اور شباب تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں انکوائر کرنا چاہا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا نہیں اللہ کے رسول ابھی ہم اور آگے جاتے ہیں. اب جو دوسری حدیث ہے جو کتاب التعبیر کے اندر آتی ہے 7047، اس کے اندر ایک اضافی سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں. اس میں یہ ذکر تو نہیں ہے کہ درخت کے اندر گئے، بلکہ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ منزلیں طے کی ہم نے، ورٹیکل منازل ہم نے طے کی. اور یہ جو جنت ہے اس کے بارے میں اسی قسم کا ہی معاملہ آتا ہے کہ جنت کے ایک درجے والے اپنے سے بلند درجے والے کو یوں دیکھا کریں گے کہ جس طرح تم زمین پر اپنے ستاروں کو دیکھتے ہو، اس طرح درجات اور بلندی ہوگی. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر تو ہم سارے ایک ہی بستی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہمسائے برا بھی ہے، ہمسائے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، آپ خود اچھے بھی ہیں، آپ خود دوسروں کے لیے وبال جان بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم تو ایک مکس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر سماگ ہے تو نیک جو لوگ ہوں گے وہ بھی سفر کر رہے ہیں اس سے، اور اگر جو لوگ برے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہے وہ بھی اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہوں گے. اب پانی کے کرائسس اگر ہیں تو جن لوگوں کی وجہ سے جو پانی ویسٹ کر رہے تھے وہ بھی اس کا ہوں گے، یا جو گورنمنٹ کا یا جو اسٹیٹ کا واٹر ہوتا ہے اس کو بیچ رہے ہیں وہ بھی اس میں بعد میں سفر کریں گے. اور وہ لوگ بیچارے جو کہ پانی کو اسی طرح کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا تھا کہ یہ اسراف ہے اس کو ضائع کرنا، تو وہ اس چیز کے احتیاط کریں، لیکن وہ بھی بیچارے سفر کریں گے. تو دنیا کا تو معاملہ ایک الگ ہے. لیکن آخرت کے اندر جو رہائشیں ملیں گی اور جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پلاٹس ایلوکیٹ ہوں گے اور جو مقامات ملیں گے وہ ہوں گے درجات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت والے دن کیسے ہوں گے؟ ہاکذا، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ نیبرہڈ کہہ سکتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرٹیکولر حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ ہم جب اوپر والے درجات میں گئے تو ہم ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے، ایک ایسی جگہ میں داخل ہوئے، وہ شہر کے دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا. تو بہت اس کی خوبصورتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ الیبوریٹ کیا اور سمجھایا. بہت خوبصورت جگہ تھی. لیکن وہاں پر جو لوگ تھے وہ دیکھا ان کو کہ وہ آدھا دھڑ ان کا جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے خوبصورت آپ نے کوئی بندہ نہیں دیکھا ہوگا، اور آدھا دھڑ اس قدر خراب اور بدصورت کہ اس سے برا کوئی آپ نے دھڑ نہیں دیکھا ہوگا. اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نہر ہے، دودھ کی سفید نہر، اس نہر میں تم لوگ جاؤ اور غسل لو اپنا. تو وہ لوگ جاتے ہیں اس کے اندر غسل لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں اس کے اندر سوئم کر کے اور اس کے اندر ڈپ کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے جو باڈی کے وہ جو اگلینس تھی، جو ان کے اندر جو بدصورتی تھی نا، وہ جاتی جا رہی ہے، اور ان کی جو فگر ہے اور ان کی جو فزیک اور جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سارا کچھ چلا گیا ان کے طرف سے. جو ان کے اوپر بری چیزیں تھیں وہ سب چیزیں چلی گئیں، ہٹا دی گئیں ان کے اوپر سے.
اب یقیناً سوال وہی، کون لوگ تھے جن کے دھڑ جو تھے وہ آدھے ایسے اور آدھے ایسے تھے، اور پھر ان کو کیوں کہہ دیا گیا کہ جاؤ یہ پانی، یہ خاص پانی کیا ہے اور وہاں سے ہو کے آؤ، تو اس کے بعد وہ سب کچھ ان کے اوپر سے صاف ہو گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے پوری رات مجھے مختلف جگہ دکھائیں، اب مجھے ان سب باتوں کی تعبیر بتاؤ، وہ سب چیزیں کیا تھیں، جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب کیا تھا؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا تھا جو بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ پھنسا ہوا تھا، جس کو اس طرح ٹارچر کیا جا رہا تھا کہ ایک لوہے کی ہکس ہیں جو اس کے چہرے کے اندر گھسائی جا رہی ہیں، اس کے چہرے کو ایک طرف سے دوسری طرف سے پھاڑا جا رہا ہے اور اس کو اذیت دی جا رہی ہے اور نہ ختم ہونے والی اذیت ہے۔ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ، وہ ایک جھوٹا انسان تھا جو کہ صرف ایک جھوٹی خبریں پکڑنے کے چکر میں ہوتا تھا، اور کوئی بات پکڑتا تھا اور اس کو پھیلایا کرتا تھا، پھر ایک جھوٹی بات کی تلاش میں رہتا تھا پورا دن، اور جھوٹی بات کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سچ کو یا سنی سنائی بات کو، یہ تھوڑا سا میں اس کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہوں، یا سنی سنائی بات کو جس کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتہ کہ وہ بات کتنی سچ ہے کتنی نہیں ہے، اور وہ آگے اس کو پھیلائے جا رہا ہے، وہ آگے اس کو پھیلائے جا رہا ہے بات کو، یہ وہ شخص ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ کتنے ہوتے ہوں گے، یا ان کے پاس آپشنز کیا ہوتے ہوں گے جھوٹ کو پھیلانے کے اور سنی سنائی بات کو آگے کرنے کے؟ وہ تو صرف گوسپ ہوتی ہوگی نا، پرسن ٹو پرسن گوسپ ہوگی، جتنے لوگوں سے جا کے آپ نے مل لیا، آپ نے اتنے لوگوں میں جا کے وہ گوسپ کر لی۔ آج کے دور کے اندر، جس دور میں ہم لوگ ہیں، اس دور کے اندر امیجن کریں کہ یہ چیز کہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ اب پہلے تو ایک تو یہ نا کہ ہم جو پروفیشن کی طرف ایک دم سے دھیان جاتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جو میڈیا کے رپورٹرز ہوتے ہیں، جو خبر دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا وہ جو لوگ جو اس طرح کی خبروں کے اوپر نظریں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر فال کرتے ہوں گے اگر وہ اس کیٹیگری کو وہ کرتے ہیں، پورا اس پہ اترتے ہیں کہ وہ جھوٹی سچی خبر کی تصدیق کیے بغیر آگے ان کا کام ہے بس خبر نکالنا آ گیا، کتنی بات سچی تھی، الزام سچا تھا، جھوٹا تھا، جیسا بھی تھا، بس نکالو اسے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کا سیلف انالیسس کریں گے۔ تو آج کل کے اعتبار سے سوشل میڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا، یا سوشل میڈیا کے علاوہ جو ڈائریکٹ میسنجر ایپس وغیرہ ہیں، یہ واٹس ایپ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں ان کو آپ، ان سب کے ذریعے کیا چیز ہے، ایک بات کو آگے جھوٹ کو پھیلنا اور پھیلانا کتنا آسان کام ہے ابھی، اور ہم کتنی جلدی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم کتنی جلدی فیک نیوز کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ جان کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک پارٹی نے جو بھی اس کے تھاٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجس پارٹی یا وٹ ایور، دوسری اپنے مخالفین کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کا کام ہے ڈیلی انہوں نے پوسٹ نکالنی ہے، ان کا کام ڈیلی پوسٹ نکالنا ہے، پیڈ سوشل میڈیا کمپین چلانی ہے، آج یہ ہیش ٹیگ ہم نے چلانا ہے، یہ والا، آج اس کو اس طرح ہم نے ذلیل کرنا ہے، فوٹو شاپ کیا ہوگا پکچرز کو، ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ پرپزلی، یعنی کہ ایک ہے نا کہ آپ نے خبر سنی اور آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ سچی جھوٹی ہے، یہاں پہ تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ وہ جان کے آپ فیبریکیٹ کر رہے ہیں اسے، آپ خود اس کو فیبریکیٹ کریں، یو نو یو آر پارٹ آف اے فالس کمپین، یہ سب جھوٹ ہوگا، اس کا کام صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا ہے، صرف کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور کون پوچھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے اس چیز کا؟ اور آپ جتنا مرضی ایف آئی اے کا کہہ لیں یا باہر کی بھی آپ سی آئی اے کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اور بھائی کون کیا حساب لگا کے بیٹھے گا کہ آج تک آپ کی اس چیز کا کتنا امپیکٹ ہوا تھا، آپ اس میں کتنے انوالو ہوئے تھے، کیا آپ نے اس میں کتنا کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنے گندے کیے تھے اس کے اندر۔ البتہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ کون کیا اس کے اندر رول پلے کر رہا تھا۔ تو اس قدر ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر کمنٹ، لائک، پوسٹ، ری شیئر، ری ٹویٹ، وٹ ایور دا ٹرمز، اتنے ذمہ داری کے ساتھ یہ چیز کرنی چاہیے کہ کہیں غلطی سے بھی میرے سے یہ چیز نہ ہو جائے۔ خاص طور پہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہوا تھا کہ 2 سال پہلے یا شاید 3 سال پہلے ایک خبر چلی تھی کچھ دن کے اندر کہ جی پاکستان، جب شاید 2018 یا 19 کے اندر بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا،
تو وہ ایک خاص پوسٹ تھی جس کو میں نے شیئر کر دیا دو چیزوں کو. ایک خبر یہ تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں اب وقت آ گیا کہ ہمیں کر لینا چاہیے تسلیم, اور دوسری طرف وہ خبر بولی تھی کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. میں نے وہ دونوں چیزیں شیئر کر دیں, اور مجھے پھر بعد میں کسی نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ جو آپ نے وہ والی خبر شیئر کی تھی نا کہ وقت آ گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, یہ فیک نیوز تھی اور یہ اس کا ثبوت ہے. اب کہنے کو وہ نیوز کا کلپ تھا, جیسا ہوتا ہے نا ٹی وی اسکرین گریب ہوتی ہے, وہ اس طرح کا ایک وہ کلپ تھا, لیکن وہ فیک بنا ہوا تھا. آن لائن ویب سائٹس اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ فیک واٹس ایپ چیٹ اپنی بنا سکتے ہیں. آپ سمپل دوسرا بندہ اپنا بندہ دوسرا بندہ پکچر اپلوڈ کریں, یہ کریں, اس کا ٹیکسٹ میسیج یہ اسکرین شاٹس کی طرح وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. وہ یعنی کہ بے انتہا ٹولز اویلیبل ہیں. اور اب تو ایک اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے انشاءاللہ, جو ٹیکنالوجی کے اوپر لیکچر کرنا ہے اس کے اندر وہ چیز بھی کور ہو جائے گی. اس کو بولتے ہیں ڈیپ فیک. یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز نے بھی اس کے نا سیمپلز کیے ہیں. سب سے پہلی ویڈیو جو اس کی آئی تھی وہ کیا تھی, اوباما کا ایک خطاب ہے, اوباما کو دکھایا خطاب کر رہا ہے, وہ ساری بات بول دی. جب ساری بات ختم ہو گئی تو بتایا گیا کہ یہ اوباما نے کبھی نہیں کہا تھا اس طرح. پوری ویڈیو ہے, وہ اوباما بات کر رہا ہے باقاعدہ, اس کی آواز ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو بتایا گیا دس از آل کمپیوٹر جنریٹڈ. ڈیپ فیک نام ہے اس کا, یہ ڈیپ فیک. تو لہٰذا آگے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز آگے مزید کس طرف جا سکتی ہے. اس کو صرف جو چیز روک سکتی ہے نا وہ صرف آپ کا تقوی ہے. آپ نے ہر کلک سے پہلے صرف یہ چیک کر لیں. اس کو پازیٹیو سینس میں بھی اس کی ایک پازیٹیو سائڈ بھی ہے. پازیٹیو سائڈ صرف یہ ہے کہ جو جس طرح سے لوگ اچھی اچھی باتوں کو آگے ایک دم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا میسیج آیا شیئر کر دیا, اچھی بات, میں جھوٹی خبر کی بات نہیں کر رہا. صرف شیئر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیا کریں کہ میں نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور یہ جو اس کا عذاب ہوگا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چلتا رہے گا. کب تک؟ الی یوم القیامہ, یوم قیامت تک وہ اس عذاب میں رہے گا, اس تکلیف عذاب میں رہے گا. اگر پاسٹ میں کچھ کر لیا تھا ایسا, جیسا میں نے اپنی ایک ایگزامپل دی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آپشن بھی دیا ہے, وہ ہے توبہ کا, وہ ہے استغفار کا, دوبارہ نہ کرنے کا. لیکن اگر اسی کے اندر رہے, یہی آپ کا لائیولیہوڈ رہ گیا, یہی آپ ٹرینڈ سیٹر آپ ہیں, آپ فلانے یہ, اور وہ اگر اس کی بنیاد جو ہے نا وہ باطل کے اوپر ہے, تو آپ نے فرمایا الی یوم القیامہ اس کا یہ حال ہوگا. دوسرا شخص جس کے بارے میں تھا کہ وہ زمین میں لیٹا ہوا تھا, اٹھ نہیں پا رہا, بھاگ نہیں پا رہا وہاں سے, اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے, بار بار اس کے سر کو مارا جا رہا ہے, رول ہوتا ہے پتھر, جب واپس آتا ہے تو دوبارہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے, پھر مارا جاتا ہے, پھر وہ رول ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا, فنام عنہ باللیل, تو پوری رات سوتا رہتا تھا, ولم یعمل فیہ بالنہار, اور پورا دن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. راتوں کو بھی نہ تلاوت کر رہا ہے, نہ قیام اللیل کر رہا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے, نہ قیام اللیل ہے, اور دن کو بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہے. تلاوت کی بات نہیں ہو رہی, عمل نہیں کر رہا تھا اس کے حساب سے. علم دیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن وہ علم عمل کی شکل نہیں اختیار کر رہا تھا. یہ وہ شخص ہوگا. اور کیا کہا گیا؟ یفعل بہ الی یوم القیامہ, وہ اسی ایکشن میں پھنسا رہے گا, اسی عذاب اسی تکلیف میں رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اگلا منظر جو دیکھا تھا وہ تھا وہ جو ایک گڑھا تھا آگ کا, یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ فرمایا گیا اس کے بارے میں کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ زانی لوگ تھے جو زنا کیا کرتے تھے. زنا اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے آپشنز, اس کے وینیو جو تھے وہ کیا تھے. اور اب اس کے بارے میں اگر ہم صرف تصور کرنا چاہیں اس بارے میں کہ اب یہ چیز کہاں تک جا رہی ہے. ابھی تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کے اوپر تو باقاعدہ گروپس اویلیبل ہیں, باقاعدہ آپشنز اویلیبل ہیں. ایک دفعہ کسی زمانے میں کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا, ایک لڑکی نے, اور اس نے اپنا, ظاہر بات ہے کہ گناہ کا بوجھ ہوتا ہے, گناہ کبھی انسان کے اوپر سے اترتا نہیں ہے. شادی شدہ پاک زندگی گزار رہے ہوں,
تو جتنی مرضی ریلیشن شپ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا ہو، کوئی دل پہ بوجھ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی گناہ کا احساس نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جس بندے نے بدکاری کی ہو، زنا کیا ہو، اس نے چاہے وہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ کیا ہو، اس کا بوجھ جو ہے وقتی طور پہ جو مرضی اس کی لذت ہو گئی، لیکن جو اس کا بوجھ ہے اس کا، وہ آپ کو اندر اندر کھاتا رہتا ہے، وہ اندر اندر ہی کھاتا رہتا ہے. تو اس سے میں نے اس طرح پوچھا بعد میں، آلدو اس کو گائیڈ کر دیا، الحمدللہ اس نے اپنی بہتری کی راہ پکڑ لی. لیکن آئی نیو کہ وہ تو بہت اچھی تھی، تو وائی، یعنی کہ اس نے یہ راہ کیوں پک کر لی اس نے، اور کیسے ممکن ہوا نا کہ ایک شائع پرسنالٹی اور جس کے اندر دیکھنے میں آپ بالکل بھی نہیں فیل کر سکتے کہ ایک پبلک فگر ہے وہ. تو پتہ کیا لگا کہ انونیمس اس طرح کے جو گروپس بنے ہوئے تھے فیس بک کے اوپر، انونیمس گروپس تھے، اور وہ آپ کو خود بخود ایک ان نون بندے کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے فار ون نائٹ، اور دے میک شور کہ آپ کے اوپر وہ جو بعد میں ہوتا ہے نا ہراسمنٹ نہ ہو اور یہ نہ ہو، کوئی ویڈیو نہ بنائے آپ کی، وہ چیزیں بھی گارنٹیڈ ہوں گی، یعنی کہ فل سروسز کا پیکج ماشاءاللہ. پھر اب کے دور کے اندر یہ جب سے یہ جو LGBT والی پرابلمز آنی شروع ہوئی ہیں، تو وہ تو ایک بہت خوفناک چیز ہے. وہ یہ تو ایک کہتے ہیں کہ ایک ہم ایسے گڑھے کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں، سوسائٹی بڑھتی جا رہی ہے اس کی طرف، کہ جس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ ڈیمانڈ جو ہوں گی نا، یہ آگے ہمارے پاکستان کے اندر اور مسلم کنٹریز کے اندر بھی آنی شروع ہو جائیں گی یہ ڈیمانڈز. ابھی جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اس چیز کے اوپر جا رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنا شروع ہو جاؤ گے نا، ان کے پورے وے آف لائف کو نہیں فالو کرو گے، یہ تم سے تب تک راضی نہیں ہونے والے. یہ صرف فیٹ سے خوش نہیں ہو جائیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، اسٹیٹ بینک آپ نے ہمارے ڈائریکٹ ڈکٹیشن کے اندر ڈال دیا ہے، آپ اسٹیٹ بینک سے ایکسٹرا فنڈ نہیں لے سکتے، لون نہیں لے سکتے، ہماری ڈکٹیشن چلے گی آپ کے اس کے اوپر، اسٹیٹ بینک کے اوپر. یہ اس سے بھی خوش نہیں ہوں گے. پھر نیکسٹ ڈو مور آئے گا، پھر نیکسٹ ڈو مور آئے گا. اب یہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اب سوشل ریفارمز یہ والے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. تو لہٰذا یہاں پر ایک جگہ کے اوپر ہمیں کہنا پڑے گا انف، بس اب ہم مزید آپ کے اس چکر میں نہیں پھنس رہے. لیکن انفارچونیٹ پورے ملک کو بیکاری بنا دیا، اور پورا ملک جو ہے وہ یعنی کہ ایک اوپر کے چند لوگوں کے غلط فیصلے جو ہیں وہ پورے 20 کروڑ پلس کی عوام جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کی طرف جو ہے جس طرح سے میڈیا ایکسیس ایزی ہوتا جا رہا ہے، آپ نہیں بھی اس ارادے سے کر رہے تھے، جو اس کے اندر کانٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر، وہ آپ اس کو کہاں جا کے چھپائیں گے اسے. آپ بچوں کے کارٹونز کے اندر جو ہے وہ ڈبل میننگ ورڈز ڈالے ہوتے ہیں، ڈبل میننگ جوکس ڈالے ہوتے ہیں انہوں نے. اب کس چیز سے بچا کے رکھیں گے اسے. تو بہرحال ضرورت اس وقت یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلامک کانٹینٹ کی ضرورت ہے. اسلامک کانٹینٹ کا مطلب یہ نہیں کہ چند بس سٹوریز آف پروفٹس ہیں یا چند لیکچرز ہیں، پورے ڈراماز کی ضرورت ہے، فار ایڈلٹس آلسو، فار جو بچے ہیں ان کے لیے بھی، گرون اپ کے لیے. پھر ٹین ایج کے لیے تو سب سے منیمم کانٹینٹ اویلیبل ہے. گرون اپ کے لیے لیکچرز مل جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بالکل ہی معصومانہ کارٹون مل جاتے ہیں. جو ٹین ایج والی ایج پورا جو اتنا لمبا بریکٹ جاتا ہے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ ہونے کے برابر کوئی چیز ہے. تو اس کی جو راہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی اور ہماری آگے آنے والی نسلوں کو بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت لے لی، اور پھر اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کیا گیا کہ وہ جو بندہ جو ایک نہر کے اندر تھا جو کہ خون کی ندی تھی، وہ کون بندہ تھا. تو اس بندے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ تھا جو آکلو ربا، جو ربا سود کے تجارت میں تھا اور ربا لیا کرتا تھا. اور جس طرح وہ ایک اور حدیث ہے اس کے اندر فرمایا گیا کہ سود کے جو سارے درجات ہیں ان سب کے اندر جو ملوث ہے وہ گناہ کے اندر ہے. یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو سود لیا کرتا تھا اور اس کو اسی گند کے اندر، کیونکہ لوگوں کا خون چوس کے وہ جمع کر رہا تھا، تو اس کو اسی کے اندر ہی ڈبویا جا رہا ہے مسلسل، اس کو اس سے کوئی نجات نہیں مل رہی. اب اگر یہ سننے کے لیے بہت ہلکی چیز لگ رہی ہے نا، تو کبھی آپ میں سے کسی ایک نے کبھی سوئمنگ کرنے کی کوشش کی ہو، خاص طور پہ شروع کے ٹائم، اور کبھی ایک دفعہ برا غوطہ لگ گیا ہو، وہ جو اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا مائنڈ میں لا کے دیکھیں ایک دفعہ. اگر کبھی کسی کے ساتھ اس طرح ہوا ہو
تو وہ کیفیت کے اندر یہ بندہ پھنسا رہے گا، تھک رہا ہوگا، مشکل سے پہنچنے کی کوشش کرے گا کنارے تک کہ پتھر ہی مار کے اس کو اور تکلیف دے کے اس کو دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ وہ جو تم لوگوں کے جو خون کو چوس چوس کے جمع کر رہے تھے نا، یہ وہ چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا اس بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بارے میں کہ وہ جو باغ تھا، خوبصورت سا باغ، اور اس کے اندر وہ جو شیخ تھے وہ کون تھے؟ تو یہ فرمایا گیا کہ وہ کون تھے؟ وہ باغ جو تھا وہ جنت کا باغ تھا، اور وہ جو شیخ آپ نے دیکھے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ جو آپ نے ایک بہت قداور پرسنالٹی کو دیکھا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور وہ جو ارد گرد ان کے بچے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو فطرہ کے اندر فوت ہو گئے تھے، لیس ایج کے اندر، ابھی وہ بلوغت کی ایج تک نہیں پہنچے تھے، یہ وہ بچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول جو مسلمان کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تو واٹ اباؤٹ دوست جو کہ نان مسلمس کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے اور کم عمر میں فوت ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی کہہ دیا، یس، وہ بھی جو فطرہ کے اندر ہوئے تھے وہ سب جنت پائیں گے بچے۔ اور ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اپنے ماں باپ کے لیے یا گھر والوں کے لیے وہ ایک آزمائش تھے، وہ ایک آزمائش تھے۔ وہ چاہے وہ کہ ایک بہت ویل آف فیملی کے اندر پیدا ہوئے اور پھر فوت ہو گئے، وہ اس کے لیے ایک خیر کے لیے بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ بہت دفعہ دی ہوئی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، سید انور ہے۔ سید انور کی جو لائف تھی وہ کس طرح چینج ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا تھا ان کی بیٹی کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بے بسی فیل کی تھی وہاں پہ، کہ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود I couldn't help it۔ تو اس سے کنیکٹ کیا تھا دوبارہ اللہ کے ساتھ کہ میں نے اپنی زندگی کہاں میں غفلت میں گزار رہا ہوں۔ حالانکہ آلریڈی سید انور وہ بندہ تھا، وہ پلیئر تھے جو کوئی سکینڈل نہیں، کوئی افیئر والی بات نہیں، کوئی میچ فکسنگ والے بھی کبھی کوئی الزام نہیں، اور پرفارمنس ہم سب کو پتہ ہے کتنی اچھی پرفارمنس تھی، نہ لڑائی جھگڑا نہ کچھ، کوئی گالی گلوچ ہوتا ہے نا جب پلیئرز انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں تو وہ کبھی وکٹ لے لی تو کوئی گالی دے دی، اس طرح کے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ یہ کچھ پلیئرز ایسے ہیں جن کے اوپر بالکل بھی کبھی بھی کوئی الزام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر جب دین کی طرف آئے تو اب دیکھیں وہ جو اس وقت ثمرات آئے تھے وہ ابھی تک ہمیں اپنی ٹیم میں نظر آتے ہیں، ابھی تک باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پلیئرز۔ ابھی یہ جو ہمارے جو کوچ ہیں اس نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھی الفاظ ادا کیے تھے کہ ان کی جو نماز پڑھتے ہوئے جب میں ان کو دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ آسٹریلین ہے مائیکل ہیڈن، لیکن اس نے کہہ دیا تھا کہ جب میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو بہت اچھی مجھے وہ ایک چیز آتی ہے، فیلنگ آتی ہے، ان کی کمٹمنٹ اور وہ چیز۔ پھر ابھی دیکھیں رضوان جو ہمارا وکٹ کیپر ہے وہ، لیکن یہ سب چیزیں کہاں شروع ہوئی تھیں؟ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا ارلی 90s، اور وہ جو ٹائم تھا عمران خان والا بھی دور، اور وسیم اکرم وقار، اور وہ سونے کی چینز پہنی ہوتی تھیں، اور باقی آپ سب چیزیں ہمیں پتہ ہی ہیں، اس کو میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو۔ تو ایک ہوتے آزمائش، پھر کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اچھے خاصے دین کے راستے پہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی اور اولاد لے لی، وہ پھر بگڑ گئے، دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر وہ ایک طرح کا ایک انتقام آ گیا، یا یہ کہ اللہ نے ہماری دعائی نہیں قبول کی، وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو وہ بھی ہوتا ہے جو اتنے وہ واقعات اس کے بھی اتنے کامن آ گئے ہیں کہ اولاد ہوئی، چاہے ناجائز اولاد تھی یا ایون جائز بھی ہوئی تھی لیکن بیٹی ہو گئی تھی، ہمیں قبول نہیں تھی بیٹی، تو اٹھا کے پرے پھینکو اسے، ابنڈن کرو اسے، تو کسی نے بچا لیا۔ اس میں سب سے بڑا نیکی کے جو اعمال ہیں وہ عبدالستار ایدھی کے ہیں۔ پاکستان میں جو گارڈینز کے نام ہیں ان میں سب سے بڑا نام ان کا آتا ہے، لیکن وہ جن لوگوں نے ان کو بچوں کو اپنے ضائع کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے تو اپنا پا لیا نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور پوچھا گیا والذی یقید النار، وہ جو بندہ تھا جو آگ کو بھڑکا رہا تھا اور جس کے بارے میں تھا کہ اتنا خوفناک چہرے والا، اس قدر ڈرا دینے والا بندہ نہیں دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ مالکun خازن النار، یہ وہ مالک فرشتہ ہے جو جہنم کا دروغہ ہے، یہ وہ ہے جس کی ذمہ داری، جس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، اس کا تو قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، اس سے اپیل کر رہے ہوں گے جب کہ کوئی نکلنے کی جگہ، عذاب میں کمی کی اپیل کر رہے ہوں گے، کچھ اپیل کر رہے ہوں گے، اینڈ ہی ول بی لیسٹ انٹرسٹڈ۔ فرشتہ ہے، یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا فرشتہ ہے، لیکن لیسٹ انٹرسٹڈ، اور عذاب پر عذاب دیتا رہے گا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو
مخصوص کیا ہوا ہے، جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے درخت کے اندر، اور جو وہ رہائشیں ہوں گی جنتیوں کی، وہ رہائشیں ہیں جنتیوں کی، جن لوگوں نے اپنے نیک اعمال کیے اور خالص عمل کی بنیاد کے اوپر تو کبھی کوئی جنت پہ نہیں جا سکتا۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی ساتھ تو ایون میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو استغفار اور اللہ کی رحمت، یہ دو تو لازمی اس کے انگریڈینٹس ہیں۔ لیکن جو یہ کرتا ہے اور اس نے نیک عمل کرنے کی بھی کوشش کی، چاہے اس سے پہلے جتنا بڑے بڑے گناہ کر دیے ہوں، یا چاہے وہ گناہ بھی کیے ہوں جن کا بھی ذکر ہو چکا ہے یہاں پہ، چاہے پہلا گناہ کیا تھا، جھوٹی خبریں پھیلانے والا، چاہے یہ گناہ بھی کیا ہو، دوسرے کیا تھا، قرآن کا علم حاصل کیا عمل کچھ نہیں کیا، چاہے یہ گناہ کیوں نہ کیا ہو، تیسرا کیا ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، بدکاری بھی کر بیٹھا ہو، لیکن بے شک وہ سچویشن ہو، سود بھی لیا ہو بے شک اس نے، ایسے کوئی بھی گناہ اگر زندگی میں کر دیا تھا اور موقع ہے توبہ کریں، استغفار کریں، تو بھی جنت اللہ تعالیٰ نصیب کر سکتے ہیں۔ جو اس سے اوپر والا مقام تھا، جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ افضل بھی ہے اور احسن بھی ہے، اس کے لیے اس کے بارے میں کون تھا، یہ کون مقام حاصل کر سکیں گے؟ الشہداء، جو شہید ہوئے تھے، یہ سیاسی شہداء نہیں، جو اللہ کے دین کی خاطر شہید ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کو مقام حاصل کر سکیں گے والا۔ اس پرٹیکولر حدیث کے اندر تو جو ذکر ہے وہ اس کے اندر عورتوں کا اس طرح ذکر نہیں آ رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس کا پارٹ نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تاریخ کے اندر واقعات بھی موجود ہیں، اور کیونکہ جو عورتیں ہیں ان کے اوپر جہاد جو ہے وہ صرف فرض نہیں ہے، اتنا فرق ہے۔ عورتوں کے لیے ایمان کے بعد کرنے والے عمل میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ حج ہے، مردوں کے لیے سب سے بڑا کام کرنے والا وہ جہاد ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حج آتا ہے۔ عورتوں کے لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ حج آتا ہے، ان کے اوپر لازم اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن اگر کرتی ہیں وہ، اب مثال کے طور پر جس طرح انڈیا میں جو کل واقعہ ہوا تھا، وہ جو لڑکی جو ہے اس کی بہادری آپ دیکھیں کہ وہ کہاں اس کو کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اینی تھنگ کوڈ ہیو ہیپنڈ، لیکن اس کی بہادری دیکھیں کہ وہ وہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے وہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے۔ تو ایسے واقعات ہوئے بھی ہوں گے جو کیا پتہ سوشل میڈیا پہ نہ آئے ہوں، تو اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے، یا ان دا لائن آف فائر والے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ یہ مقام نہیں حاصل کر سکتی، لیکن کیونکہ یہ بنیادی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کے اوپر رکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ جو گھر دکھایا گیا تھا، جو بڑا ہی خوبصورت سا گھر تھا، وہ جو ایک شہر کا دروازہ کھولا گیا تھا اور اس کے اندر پر بندہ دیکھا جس کو آدھا دھڑ ایسا آدھا وہ ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے، برے عمل بھی کیے تھے، ان کے اعمال مکس تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل کرتے ہوئے ان کو بخش دیا، اس جنت کی نہر سے نہلا کے ان کو بالکل صاف کر دیا، ان کی باڈی ایسی ہو گئی جیسے کہ جتنا اچھی ہو سکتی ہے باڈی، اور یہ فرمایا کہ یہ جنت عدن ہے، یہ وہ عدن ہے، انگلش میں کہتے ہیں ایڈن گارڈنز جسے کہتے ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کے اندر پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا، یہ وضاحت ساری کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا، جو دو ساتھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پہلے کہتے ہیں کہ میں ہوں جبرائیل، اور دوسرے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا وَهَذَا میکائیل، اور یہ ہے میکائیل۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسک، اب اپنا سر اٹھا کے آپ آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف دیکھا اور بادلوں میں، اور اس میں جب نظر آیا ان کو، تو ان کو اپنا مقام نظر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کے طور پہ جو جگہ رکھی ہے، اور اللہ کے رسول کو اس قدر وہاں کی اٹریکشن ہوئی کہ آپ نے کہا میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ آپ اس جگہ میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن ابھی آپ کی عمر باقی ہے اور آپ کا مشن بھی ابھی باقی ہے، ابھی آپ کی عمر بھی باقی ہے اور ابھی آپ کا مشن بھی باقی ہے، اس میں آپ ضرور اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس ایک خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مناظر دکھائے گئے تھے، جو قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات،
لوگ جو مر چکے ہیں اب ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہوگا اس وقت، یا کچھ واقعات جو بالکل بین ذالک والے معاملات ہیں، وہ والے واقعات، وہ غیب کی خبریں دکھائی گئی تھیں جو کہ 100% سچ ہیں اور ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اس عمل کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑیں جن کا ذکر اس کے اندر ہے، کیونکہ تفصیلات تو اور بھی موجود ہیں قرآن کے اندر اور بھی ہیں، اور جو اچھے کرنے والے اعمال ہیں ان کی طرف ہم لوگ مائل ہوں، اور خاص طور پہ اگر کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو استغفار کا سہارا لیں ہم لوگ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔